السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے آج پاکستان تحریک انصاف کا 2 سالہ جو کارکردگی ہے ان آفس، اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر شائع کیا، اور وائٹ پیپر میں مختلف نمبرز تو ہیں کہ جیسے سرکولر ڈیٹ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا 1026 تھا، انہوں نے 2200 تک پہنچا دیا، پاورٹی بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی۔ لیکن اگر ایک سم اپ کیا جائے کہ 2 سال میں پاکستان میں ہوا کیا، تو 2 سال میں پاکستان میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ گورننس کا رہا۔ اچھا نظام حکومت پاکستان میں قائم ہم نہیں کر سکے، اسی کا خمیازہ ہم بھگتتے ہیں۔ جب کراچی میں بارش پڑتی ہے تو کراچی ڈوب جاتا ہے، لاہور میں اگر بارش ہو تو لاہور کی گلیاں زیر آب آ جاتی ہیں۔ اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ملک میں ادویات سستی کرنی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے، پٹرول کی قیمت 40 نیچے کرتے ہیں وہ بلیک میں بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چینی، گندم، دیر آر سو مینی ادر کموڈیٹیز جہاں پر گورننس کے کرائسس کی وجہ سے حکومت کی یا پرائم منسٹر کی جو اچھی انٹینٹ تھی، اچھی انٹینشن تھی، وہ ٹرانسلیٹ ہو کر لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکیں بلکہ اس نے مسائل پیدا کر دیے۔ اسی طریقے سے کرونا کے اوپر پیکیج اچھا اناؤنس کیا، لوگوں کو براہ راست ریلیف ملا، کیش اسسٹنس ملی، لیکن وہ کرونا کا پیکیج پورا استعمال ہی نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ سٹائل آف جو گورننس ہے اس میں ایک پرابلم ہے، اور یہ پرابلم ان لوگوں نے خود سے کریٹ کی تھی۔ حفیظ شیخ صاحب جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے تو یہ جو سرکولر ڈیٹ جس کا آج ہم بہت رونا روتے ہیں، یہ 525 ارب کے قریب ایک رقم ہم نے سائٹ پہ رکھی اور کہا یہ پاور سیکٹر ہولڈنگ کمپنی ہے، پیپر کے اوپر ایک وہیکل بنا لی اور وہاں پار کر دیا 500 ارب روپیہ۔ وہ بڑھتے 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 پہلے اس نے 1000 کراس کیا، آج کل 2200 کراس کر گیا۔ ہم نے سولوشن نہیں ڈھونڈا، صرف اپنے سر سے ذمہ داری اتار دی۔ یہ جو پرابلم ہے اس کا ایک ہمیں پرماننٹ سولوشن ڈھونڈنا ہے۔ ایک تو مین ہمارا یہ رہے گا، آج اس کے اوپر بات بھی کریں گے، لیکن حکومت کی مرضی اور منشا لگتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل میچ ہے اس کے اوپر زیادہ ہے۔ نواز شریف پاکستان سے کیوں گیا اور پاکستان میں واپس کیسے لانا ہے؟ آج بھی پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بریکنگ نیوز چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ترجمانوں سے بات کی تو اس کے اندر یہ کہا کہ لیگل تمام آپشنز جو ہیں اس کو ایکسرسائز کریں گے، کرنے چاہیے۔ کسی کو قانونی سزا طریقے سے ہوتی ہو تو اس کو سزا ملنی بھی چاہیے، لیکن کیا اولین ترجیح یہی ہے؟ اس سوال کا بھی جواب پوچھیں گے۔ اور تیسرا جو ٹاپک آج ہمارے ساتھ رہے گا وہ پاکستان کے اوپر ایک کام ہو رہا ہے، کافی بڑا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایجوکیشن، ایک نظام تعلیم لایا جائے، اس میں ریفارم لائی جائے۔ وہ ایسا نظام ہو جو پورے پاکستان کا ہر بچہ، چاہے وہ سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں یا مدرسے میں ہے، اس کو پڑھنے کا یکساں موقع ملے، ایکول اپرچونٹیز ملے۔ اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ ہمارے دونوں مہمان اس پہ کمپیٹنٹ ہیں بات کرنے کے لیے، تو آج اس کو بھی کوشش کریں گے کہ ایک ایک دو سوالات اس کے اوپر بھی بات کری جائے۔ جو شرکا ہیں آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، شفقت محمود صاحب ہیں وفاقی وزیر تعلیم، اور احسن اقبال صاحب ہیں سینئر رہنما PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر کارکردگی کے حوالے سے شہباز صاحب کا پہلے بیان سن لیں جی، پہلے سوال جواب سے پہلے، تو پھر میرے خیال میں رستہ آسان ہو جائے گا۔ دکھائیے گا جی شہباز صاحب نے کہا کیا۔ ہم کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف نہیں، ہمیں انہوں نے دیوار سے لگایا، اس کے باوجود گواہ ہے 2 سال کا ریکارڈ کہ فلور آف دی ہاؤس پہ میں نے اور میری پارٹی نے اور باقی اپوزیشن پارٹیز نے پھر بھی اپنا تعاون کا ہاتھ بڑھایا، لیکن جس طرح انہوں نے اس کو دھتکارا اور پایا حقارت سے اس کو دھتکارا، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب یہ قوم کو بتائیں، اپنے رزلٹس بتائیں قوم کو، اور خالی یہ کہنا کہ میں NRO نہیں دوں گا اور فلاں نہیں کروں گا، کیا اس سے لوگوں کے پیٹ بھر جائیں گے؟ عام آدمی کی زندگی اجرن ہو چکی، زندگی تنگ ہو چکی ہے، اور جو اشرافیہ ہے وہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کے اپنی کابینہ میں وہ لوگ موجود ہیں۔ کشکول توڑنے یہ آ رہے تھے، IMF کا چیپٹر ختم کرنے جا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، مر جائیں گے، قرضے نہیں لیں گے۔ 1 روپیہ بڑھتا ہے، ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 روپے اوپر پڑتا ہے، اور اگر بجلی مہنگی ہے تو وزیر اعظم جو ہے سمجھ لیے خدا نخواستہ وہ چور ہے، اگر فلاں چیز مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ۔ آج ساری باتیں کہاں گئیں؟ آج قوم سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب اپنا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں اور فکر نہ کرو۔ جو نیا پاکستان تھا، لوگ آج پرانے پاکستان کو ترس رہے ہیں۔ شفقت صاحب، لوگ گھبرائیں ابھی یا نہ گھبرائیں سر؟ بہرحال اپوزیشن کا کام تو یہ کرٹیسائز کرنا ہی ہے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوتی، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ آپ حکومت میں آتے ہیں، کچھ چیزیں آپ انہیریٹ اچھی کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ بری انہیریٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے بری چیز ہم نے انہیریٹ کی ہے وہ اکانومی تھی۔ مطلب ہے کہ جب ہم آئے تو ہمارے لیے امیجیٹ چیلنج یہ تھا کہ کہیں ہم بینکرپٹ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم بینکرپٹ تو تھے لیکن کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔ اور پھر ایک بہت بڑے اس کے شاخسانے ہیں، احسن صاحب جانتے ہیں کہ اس کے اور کیا نکلتے ہیں۔ موڈی کی جو ریٹنگ تھی اس وقت بھی نیگیٹو چل رہی تھی، 5 سال سے کوئی ایکسپورٹس میں گروتھ نہیں ہوئی تھی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 20 بلین سے بلکہ کچھ 22-23 بلین
کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جا رہا تھا. آرٹیفیشلی کرنسی جو ہے اس کو روکا ہوا تھا اور اپنے پیسے خرچ کر کے, اسی لیے فوریکس ریزرو آدھے رہ گئے تھے. سو یہ ہم نے جب یہ چیزیں انہیریٹ کی, ڈیفالٹ ہونے والا تھا, ہمیں کوئی خوشی تو نہیں تھی IMF جانے کی, لیکن مجبوری تھی, کیا کرتے. تو 2 سالوں میں ٹھیک کیا کیا آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ٹھیک کیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 20 سے اوپر بلین تھا, مجھے اب ایگزیکٹ میں خیال 22 تھا یا اتنا تھا, 3 بلین پہ آ گیا. ٹھیک ہے جی. ایکسپورٹس جو ہیں وہ پہلی دفعہ اب باوجود کووڈ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اوپر کی طرف مائل ہیں. 1 مہینے کا صرف نمبر ہے, ویسے 2 سال کا نہیں ہے. دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ایک گلوبل ریسیشن آیا, لیکن آپ کو اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھتی. فیکٹ آف دا میٹر از کہ 2 سالوں میں نہ ٹیکس ریونیوز نہ ایکسپورٹس بڑھی نہیں ہے اوور آل. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ 5 بلین سے بڑھے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو ہم نے ان کی ڈیٹ پے کی $20 بلین ہم نے ان کی جو, اور لیا کتنا میں بتاتا ہوں, آپ وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیا اس لیے کہ ڈیٹ پے کرنی تھی نا, کیا کرتے. اس کے بعد موڈی کی جو ریٹنگ ہے ہماری وہ اس وقت B اسٹیبل ہے, B3 اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ جو لیا 28% ڈیٹ اس لیے آیا 28% کہ ڈی ویلیو ہمیں کرنی پی, جو کہ انہوں نے آرٹیفیشلی روپیے کو رکھا ہوا تھا اس کے اوپر. 123 170 پہ لے گئے آپ. 123 بڑی دیر تک تو اسحاق ڈار نے 104 پہ رکھا ہوا تھا, 104 پہ مفتاح نے 123 پہ کیا. پھر اس کے بعد جناب ان کی جو ڈیٹ تھی اس کے 43% جو ہم نے لون لیے وہ ان کی ڈیٹ کو پے کرنے کے لیے لیے, کہ ادروائز ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. 8% جو ایمرجنسی کیش بفر تھا, بیکاز ان کی ٹریجری جو تھی وہ بڑا کتنا 11,500 ارب کہ 12,000 ارب, کیا چیز بڑی 2 سالوں میں قرضہ کتنا بڑا؟ 11,500 ارب. وہ آپ کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہوں گے, لیکن میں پھر آ گیا کووڈ. مجھے یہ بتائیں آپ ندیم کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کووڈ کے اوپر کیا رسپانس آ رہا ہے, انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جس طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا, کل پاکستان میں صرف 8 اموات ہوئی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. اور اس کے لیے تھوڑا سا کریڈٹ گورنمنٹ کو بھی دیں, اور جو ہم نے ادارے بنائے, NCOC بنایا, NCC سر سارا کریڈٹ, لیکن ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں, خدا کا کرم. اللہ کا شکر سب سے پہلے, اللہ کا شکر سب سے پہلے, اس لیے کہ اللہ کی رضا کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہندوستان میں جو صورتحال ہے اور جو ایران میں صورتحال ہے اس کے مقابلے میں آپ جو ہے اس سٹیج پہ, اللہ کرے کہ آئندہ بھی, کیونکہ کئی ملکوں میں. میں ایک بیان اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں, پھر میں ایک دو چیزیں اور میں بتا. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کووڈ کے بعد کس طرح ہماری اکانومی میں آٹو موبائل سیلز 27% اوپر ہے, فرام 0 to 27%. سیمنٹ جو ہے کوئی نہیں, سیمنٹ میں اچھی رائز ہے, سیمنٹ میں گروتھ, سیمنٹ میں 41% رائز. جب پازیٹیو ہوگا میں بتاتا ہوں. 41% رائز ہے سیمنٹ کے اندر. فرٹیلائزر میں 22% رائز, اور اس کے بعد FDI جو ہے ریمیٹنسز اوپر ہے, سیکنڈ ہائیسٹ ان 11 years ڈسپائٹ کووڈ. جو جولائی کا نمبر ہے وہ پرہیپس دی. اچھا, اور ایکسپورٹس جو ہیں 6%. اس کے علاوہ غریب لوگوں کے لیے 150 ارب ہم نے احساس پروگرام کے تحت جو سب سے غریب طبقہ تھا اس کو تقسیم کیا, سب سے غریب, ان کا خیال رکھا. سر میں اب آپ کو ایک اور بیان سناتا ہوں. جو غلام سرور خان صاحب نے جو کچھ کہا PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اور ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, احسن صاحب کو بتا دیں, پھر یہ اپنا جواب بھی دے سکیں گے, بتا دیں ذرا. جنہوں نے 35 سال اس ملک کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا, اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا. جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا نا چوروں, ڈاکوؤں, بددیانتوں, بد کرداروں نے. واجب القتل ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. سر کچھ بھی ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے, آپ کو سوال کا جواب دے دیں. ندیم ملک صاحب, میں تو خود انہی فتووں کا نشانہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. واجب القتل ایک منسٹر کا بیان ہے. جب یہ فیض آباد میں آئے تھے قیادت کرتے ہوئے اس تمام مظاہرین کی, تو انہوں نے تب بھی ہمارے خلاف ان کے امیدواروں نے اور ان کی لیڈرز نے فتوے دیے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا, میری زندگی بچی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرا یہ خیال تھا کہ عمران احمد نیازی جس شخص کا نام ہے وہ ایک سپورٹس مین ہے,
اور یہ اپنے فالوورز کے اندر سپورٹس مین شپ پیدا کریں گے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جب میں سوشل میڈیا کے اوپر سب سے غلیظ گالیاں دیکھتا ہوں اور اس کی پروفائل جا کے کھولتا ہوں تو مجھے وہ کوئی اکاؤنٹنٹ نظر آتا ہے, وہ کوئی آئی ٹی کا بندہ نظر آتا ہے, پڑھا لکھا بندہ جو پی ٹی آئی کا سمپتائزر ہے. ہمارے پڑھے لکھوں کو انہوں نے ریڈیکلائز کر دیا ہے اور ان کے اندر ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف انہیں دھکیل دیا. اب آپ مجھے بتائیے, جب ان کی حکومت کے وزراء اس قسم کے فتوے دیں گے تو ان کا کوئی فالوور اس قسم کی گفتگو سن کر کسی کے قاتلانہ حملہ کر دے, کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ ہم کن رویوں پہ جا رہے ہیں؟ اور یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے 90s میں بھی یہاں بڑی پولرائزیشن تھی, لیکن اس وقت ہم نے یہ بات سیکھ لی کہ پاکستان کے اندر ہم سب نے مل کر رہنا ہے. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, اسی طرح دیگر جماعتیں بھی ہیں. ہم سب کی سوچ میں فرق ہو سکتا ہے, ہم سب کی صلاحیت میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ پورے کے پورے جو جتھا ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یہ غدار وطن ہے. ان کے اندر یقیناً مافیاز ہیں, ان کے اندر شوگر مافیا کے لوگ بھی تھے, آٹا مافیا کے لوگ تھے, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی جو ہے یہ چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ ہے. ہمیں پاکستان کو اگر ایک جمہوری ریاست بنانا ہے تو ایک ٹالرنس اور ایک میوچول کو ایگزسٹنس کے کلچر کو فروغ دینا ہے. اب یہاں ایک ایڈ کر دوں, جو پچھلے 10-15 سال ہیں, کیونکہ میں میڈیا میں رہا ہوں, مجھے بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. جب حکومت مخالف آپ رپورٹنگ کرتے ہیں تو حکومت وقت آپ کو اٹیک کرتی ہے, اور یہ کام 90 کی دہائی میں بھی ہوتا تھا, آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا, اور اس میں یہ جو میڈیا سیلز کا کانسیپٹ آیا ہے نا, اس میں بد تہذیبی آ گئی ہے جو نہیں تھی پہلے, آ گئی ہے پچھلے 10 سالوں میں. ہماری حکومت میں جتنی ہماری حکومت نے بھگتی ہے یہ بدتمیزی, جب ہم حکومت میں تھے تو ایک منظم انداز میں چل رہی تھی نا. وہ ٹی وی پہ اینکرز اور وہ تجزیہ کار جو ان کے بڑے حمایتی تھے, وہ ایک دن ان کے خلاف بیان دے دیں, ان کی جو درگت بنتی ہے وہ خود کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو 2-2 سال 3-3 سال میاں صاحبان کو, شریف برادران کو اور نون کو ایسا مغلظات بولے, انہوں نے تو کبھی ہم سے گلہ تک بھی نہیں کیا تھا, اور ہم ایک دن آپ کے خلاف بولیں تو آپ ہماری ایسی مار دیتے ہیں. یہ رویہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. اب آ جائیے, انہوں نے پورا ایک نقشہ کھینچا ڈرونا تھا کہ جی ان کو پتہ نہیں ملک کس ڈرونے حالت میں ملا. دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی معیشت کا انڈیکیٹر نہیں ہے. جو کسی معیشت کے وائٹل آرگنز جنہیں آپ کہہ لیجئے یا وائٹل انڈیکیٹرز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کیسی ہے, اس کے اندر فسکل ڈیفیسٹ کیسا ہے, اس کے اندر انفلیشن کی کیا شرح ہے, اس کے اندر جو عام آدمی کے لیے ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیسے دستیاب ہیں, اس میں بجلی گیس کی سپلائی ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر جو ان امپلائمنٹ کی سطح کیا ہے, اس میں پاورٹی کی شرح کیا ہے. احسن صاحب لیکن وہ 19-20 ارب ڈالر ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں تھا کرنٹ. میں ندیم اس میں یہ ان کی سکسیس ہے, صرف اس میں خامی یہ ہے کہ اس میں برآمدات نہیں بڑی, امپورٹس کمپریشن کی ہے. دیکھیں نا ندیم, یہ سمجھنے کی بات ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے. اگر تو یہ آپ کے کنزمپشن سے آئے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ پرتعیش امپورٹس شروع کر دیے, وہ قابل تشویش ہے. لیکن اگر بلک آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہو کہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ آپ نے بے انتہا زیادہ کی ہے, سی پیک کے نیچے کا سی پیک اور انرجی کی جو ہے, وہ جب پروجیکٹس مکمل ہوں گے تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی شرنک کر جائے گا. اسی لیے یہ موڈیز اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور کہہ رہے تھے, ہمارے دور میں انہوں نے رپورٹس خراب نہیں کی, وہ کہتے تھے کہ اٹ از انڈرسٹینڈیبل پاکستان کا 3 سے 4 سال کا ہمپ ہے, اس نے کراس کرنا ہے, اس کے بعد یہ ساری انویسٹمنٹ گروتھ اورینٹڈ ہے, وہ اس کو سسٹین کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں اگلے 2 سالوں یہ 6% کی گروتھ پروجیکٹ کی تھی پاکستان کی, تو ہم نے تو ان کو 5.8% گروتھ دی تھی. یہ دنیا کے اندر واحد مثال ہے کہ 2 سالوں میں آپ نے 7% کریش کر دی ہے. اسٹیمیٹ میں 5.3 تھی, 5 نہیں, اس کے بعد غالباً 5.5 ریوائز ہوئی تھی. 5.3 ریوائز ہوئی, جو بھی تھا 3 یا 5.8 سے نیچے آ گئی تھی. نہیں 5.5 سے نیچے نہیں گئی تھی, 5.5 پونے 6 تھی. ہم نے وہ آپ کو ہینڈل کیا ہے, جس طرح کہ آپ نے پہلے سال کا 3.3 ہے, ریوائز ہوئی تو 1.3 نکلی, 1.9 کتنی نکلی, ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ ہم نے جو گروتھ دی 2 سالوں میں آپ نے 6.5-7% کریش کی ہے گروتھ مومنٹم. اچھا
اب ایک چیز اٹھا کے آپ زمین پہ گرا دیں, زیرو پہ نیچے آ جائیں. اب اس نے جب اٹھنا ہے, جس طرح ایک آدمی فرق گر جاتا ہے ایکسیڈنٹ کر کے, وہ ایک ہاتھ اٹھاتا ہے, اٹھتا تو ہے نا, وہ کہے گا جی گروتھ ہو گئی ہے میری. وہ جیسے گاڑیوں کا گروتھ میں مجھے وہ ایک شعر یاد آتا ہے, قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. اگر یہ ہم لرن کر لیتے تو 70 سال اس ملک کے ساتھ یہ کرتے ہی نہ. 2 سالوں میں ہم سے زیادہ قرض لے لیا, 2 سالوں میں ہم سے زیادہ قرض لے لیا. ہم نے تو قرض لے کے کچھ بنایا ہے, آپ نے تو بنایا کچھ نہیں. میں نے تو بتایا, وہ تو کہتے ہیں آپ کے قرضے اتارے, آپ کے قرضے اتارے. ہم نے $20 بلین ہم نے پے بیک کیا ہے. ہمارے جو بلک, سر ایک مختصر ایک لائن میں بتا دیں پچھلی حکومت کو الزام دینے کے لیے کتنا ٹائم ہونا چاہیے ویسے؟ میں مت توڑ دوں. پاکستان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے نا, اس کا 90% جو والیوم ہے ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, 10% صرف اس کا ایکسٹرنل ڈیٹ. سر اب 10% نہیں رہ گیا سر, اٹ از مور دین $100 بلین. یہ اس بجٹ کے اندر, یہ جو بجٹ تھا نا, یہ جو آپ بجٹ کے اندر ڈیٹ سروسنگ کی فگر نکالیں, اس ڈیٹ سروسنگ پورٹ فولیو کی 90% رقم ڈومیسٹک ڈیٹ کی ہے. سر اس کی مہربانی ہمارے اسٹیٹ بینک انٹرسٹ ریٹ انہوں نے جو بڑھایا 13% پہ انٹرسٹ دگنا کر دیا اس کو, تو یہ ہم نے تو نہیں کیا نا. سر ایک میں آپ کو بیان سناتا ہوں, نواز شریف کے حوالے سے شیخ رشید نے کیا کہا دکھائے گا, پھر آج کی پرائم منسٹر کی میٹنگ کے اوپر آتے ہیں, دکھائے گا. آپ کہا کہتے ہیں کہ نواز شریف یقین دہانی کروا کے باہر گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت پوری ہوگی. اس کو ذرا آسان لفظوں میں بنا دوں اور سادہ لفظوں میں, کہ نواز شریف ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہر گیا جو کہ شباب عمران خان کو سمجھ نہیں آئی. عمران خان کو اس وقت سمجھ آئی جب وہ جہاز میں بیٹھ کے جا چکے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو شفقت صاحب آج خبر یہ چل رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے بڑا سختی کے ساتھ کہا ہے کہ تمام لیگل آپشن سنیں. یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت گئے ہیں, عمران خان کو سمجھ بعد میں آئی. دیکھیں ندیم, آپ کو پتہ ہی ہے اس چیز کا کہ ایک تھرڈ پارٹی کے لیے جو ایجنڈا جس کو لے کے آگے آتی ہے, آسان نہیں ہوتا اسپیس بنانا ایک تھرڈ پارٹی کے لیے. پاکستان میں اتنا غم اور غصہ ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ لوٹ مار ہوئی ہے, کہ ہمارا جو مین پلیٹ فارم تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا تھا, اور اس اکاؤنٹیبلٹی کے پلیٹ فارم کی وجہ سے 1.5 کروڑ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے اور ہمیں پاور میں آئے, جبکہ کوئی ان کا تو خیال تھا کہ آگے اور 10 سال یہی حکومت کریں گے. اس میں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے, جو ہمارے اختیار میں, نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس نے اس ملک کا ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے کہ اس نے مال لوٹا ہے, اس کو ہم معاف نہیں کر سکتے. اور نواز شریف صاحب کے کیس میں تو وہ کنوکشن بھی ہو گئی ہے. اب یہ جتنا مرضی کہیں واپس لانے کے لیے لیگل آپشنز کیا ہیں آپ کے پاس؟ لیگل آپشنز تو وہی ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں. کنوکشن ہوئی ہے, جو کورٹ نے ابسکانڈر ڈکلیئر کر دیا ہے. There is no treaty with United Kingdom. ٹریٹی تو آپ اس کو جو انٹرپول ہے اس کے ذریعے جو ریڈ وارنٹ ہے, اسعافدار کے لیے کوشش کی گئی, کئی طریقے ایکٹ نہیں کیا. کوشش کریں گے نا جی. دیکھیں بات یہ ہے, اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے یہ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, شیخ صاحب کو پتا ہوگا کہ ہمارے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. ہمیں تو اب یہ شک پڑتا ہے کہ جو رپورٹس تھی, دیکھیں نا, ہمیں تو جو کہا گیا, اب ہمیں تو کہا گیا کہ جی 1-2 دنوں کی بات ہے, تو اب آپ کو شک کیا پڑتا ہے؟ اب لگتا ہے کہ شاید وہ رپورٹیں جو لوگ دے رہے تھے وہ صحیح دے رہے تھے. آپ کے منسٹر بھی اس میں شامل تھی؟ ہاں ٹھیک تھے, لیکن منسٹر کو سامنے جو رپورٹیں آئی تھیں, جو پڑھا, مقصد یہ ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو حالت ہمیں یہاں بتائی گئی تھی, آپ کو لگتا ہے اصل میں وہ نہیں تھی؟ وہ اصل میں جب وہ وہاں پہنچے تو امیجیٹلی ظاہر ہو گیا کہ نہیں تھی. لیکن یہ ہم ایک لیگل بات کر رہے ہیں, ہم اس کو چھوڑیں کہ ان کی لیگل بات صاحب کا ایک بیان دکھانا لیگل بات یہ ہے کہ جو محکمہ زراعت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دکھا دیں, کیونکہ شیخ صاحب کے بیان اور ان کے بیان میں ایک مماثلت نظر آتی. کیا کہا انہوں نے محکمہ زراعت کے اوپر, دکھائے گا. ڈان لیکس ہو تو مریم نواز کا جو ہے نام نکال دیا جاتا ہے, کہتے ہیں NRO دے دیا گیا. نواز شریف کی بیماری کا معاملہ ہو تو رپورٹیں جو ہیں جعلی تیار کر لی جاتی ہیں اور آپ کے ڈاکٹرز خرید لیے جاتے ہیں. یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان شریف فیملی کو NRO نہیں دے رہا تو پھر ان کو یہ 2 بڑے NRO دیے کس نے؟ آج کو ان کو یہ تو سچ بتا دیں. جی NRO کی آپ بات جو کر رہے ہیں, دیکھیں 2 چیزیں. جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے, چاہے وہ KP ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, سب کا, کہ بہو بیٹیوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ کرمنل کیسز کے اندر نہ آئیں. تو شاید کوئی وہی جو چیز ہوگی. باقی جو دوسرا آپ کا سوال ہے آپ وہ محکمہ زراعت سے رابطہ کریں.
آپ شفقت صاحب پہلے جواب دے دیں, یہ آپ کے منسٹر ہیں. دیکھیں مجھے تو ان تفصیلات کا علم نہیں ہے کہ جی کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کیا کوئی ڈیل تھی نہیں تھی. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ جو فیکٹس ہمارے سامنے تھے, ہمارے سامنے فیکٹس جو آ رہے تھے وہ میڈیکل رپورٹس تھیں, اور میڈیکل رپورٹس میں حقیقتاً ایز اے لے پرسن, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ کوئی 1-2 دن کی بات ہے, لیکن اب آپ کو شک ہے کہ وہ ٹیمپر, اور 1-2 دن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ایک پرابلم آ جائے گا کہ جی یہ اتنے بیمار تھے. 2 وزراء نے ایک بیان کیوں دیا, شیخ رشید نے بھی اور شہزاد اکبر. یہ اس کا پھر وہی بتا سکتے ہیں. اچھا, آپ سے احسن صاحب پوچھنے سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کا جب نواز شریف صاحب باہر جا رہے تھے انہوں نے بیان دیا, پھر میں نے کچھ دن پہلے پروگرام سے ان سے دوبارہ سوال کیا تو انہوں نے کیا کہا تھا, دکھا دیں. لاہور میں آپ میڈیا کو بریف کرتی رہی ہیں کہ وہ 2000 پلیٹلیٹس رہ گئے اور یہ اتنے رہ گئے اور اب نواز شریف کو بٹھانا پڑے گا جہاز پہ, یہاں تو علاج ہی نہیں ہو سکتا. آپ ہی کے بیان تھے اور اب آپ کی حکومت ہی شکوہ کر رہی ہے. تو میں کبھی نہ غلط بیانی کرتی ہوں اور نہ کبھی کروں گی. امپورٹنٹ یہ چیز تھی جو ان کے پلیٹلیٹ کی سچویشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. 2000 پلیٹلیٹس کے ساتھ جس دن یہ نیب سے تشریف لائے ہیں اس دن تھے. کیا بھیجنا ان کو درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں اس وقت کہ عمران خان صاحب نے انسانی ہمدردی کے اندر اور کورٹ کے سامنے ہم نے بالکل صحیح رپورٹس رکھی. میں I will never turn back from those reports. اور نیب کے متعلق کیا کہا انہوں نے, وہ بھی دکھا دیں. پہلی رپورٹ جو ہے وہ تو نیب نے دی تھی, تو پہلے تو تحقیقات نیب کی کرنی چاہیے نا, کہ نیب نے ہمیں جہاں سے بھی انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو نیب نے رپورٹ کے مطابق ان کی یہاں بھجوا دی ہے ان کو ہمارے پاس. اب بتائیے جناب احسن صاحب, یہ تو ان کی کہانی ہوگی, آپ اپنی کہانی بتائیں. نواز شریف وعدہ کر کے گئے تھے, شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی, آپ بلوائیے ان کو واپس. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حکومت کو بجائے یہ کہ 2 سال پورے ہونے کے بعد یہ لوگوں کو یہ جواب دے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں, یہ لوگوں کو بتائے کہ وہ 50 لاکھ گھر کدھر گئے, یہ لوگوں کو بتائے کہ جو یہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے کہ ہم گھی اور چینی کو سستا کریں گے وہ کدھر گئیں, یہ بتائیں کہ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ بجلی اور گیس آپ نے ڈیل کی تھی, سوال پہ آ جائیں, ڈیل کیا آپ نے, کوئی انڈرسٹینڈنگ کی نواز شریف کے بارے میں؟ ہم نے کس سے کرنی تھی؟ دیکھیے جو رپورٹس ٹپیکلی آپ اسٹیبلشمنٹ سے کرتے رہے ماضی میں, جو رپورٹس ہیں وہ ڈاکٹر طاہر شمسی جو پاکستان کے ٹاپ اسپیشلسٹ ہیں ان سے لے کے ان کی اپنی حکومت کی صوبائی وزیر صحت اور وہ ڈاکٹر چیف ایگزیکٹو شوکت خانم ہاسپٹل کے جو اتنے اچھے ہیں اور قابل ہیں کہ انہیں انہوں نے وفاقی مشیر صحت لگا دیا ہے. He's actually a good doctor. جی, تو ان سب کی تصدیق کے بعد جب ان رپورٹس میں نواز شریف صاحب کی لائف تھریٹننگ کنڈیشن سامنے آئی تب انہیں اجازت دی نا, ہم نے تو نہیں دی, ان کی حکومت نے دی. بجائے یہ کہ اس کو اون کریں, یہ ان کی بیماری پہ سیاست کر رہے ہیں. آج ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی صحت کا کیا مسئلہ ہے, وہ عدالت سے اجازت لے کے گئے ہیں, حکومت نے انہیں الاؤ کیا. عدالت نے تو آج ٹائم فریم ہے ویسے احسن صاحب وہ ختم ہو چکا ہے. شہباز شریف صاحب ندیم آپ مجھے یہ بتائیں, انہوں نے پاکستان کے اندر سارے ہسپتال کورونا کے اندر بند کیے ہوئے تھے کہ نہیں کیے ہوئے تھے؟ سرجریاں ڈیلے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ یو کے اندر ہم سے بدتر کورونا تھی کہ نہیں تھی؟ ان کے بھی سارے ہاسپٹلز اور او پی ڈیز انہوں نے بند کی. تو کیا ان کے پاس لیگل آپشن ہے کتنی دیر ہوگی نواز شریف صاحب کو گئے ہوئے؟ نہیں, اب مجھے بات ختم کر لینا نا 1 منٹ. دیکھیے ان کی جو پروسیجرز ہونے ہیں, جس دن ڈاکٹر ان کو سرٹیفائی کرے گا ہی از فٹ ٹو گو, ایک دن ضائع نہیں کریں گے. اینڈ لیٹ می سے وی آر ڈسکسنگ اے پرسن کہ جو اپنی بیوی کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے پاکستان آ گیا تھا کہ میں قانون کا ڈیفالٹر نہیں بنوں گا. ہم کس شخص کو زیر بحث لا رہے ہیں؟ اس نے تو وہ مثال قائم کی ہے جو پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی بندہ. احسن صاحب ایک سوال کی اگر اجازت دیں, شاید سیاسی اعتبار سے آپ کی جماعت کو اس سے زیادہ کچھ چیز سوٹ نہ کرے کہ نواز شریف کل صبح اٹھے اور واپس آ کے تو آپ کے پاز بیٹھ جائے یہاں پہ, چاہے جیل میں جائے جہاں بھی جائے, لیکن یہ سیاسی اعتبار سے بیسٹ چوائس ابھی بھی یہی ہے. آپ ایکسرسائز کریں یا ہم ایز اے پارٹی سمجھتے ہیں ہی از اے نیشنل ایسٹ, ہی از اے ٹریجر. ان کی صحت سب سے مقدم ہے, اور جس دن ان کے ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دی کہ آپ کا علاج مکمل ہے, آپ واپس جائیں, he will take the first flight and come back. لیکن ان کی صحت کے اوپر ہم کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے. وہ اس ملک کی کروڑوں لوگوں کے وہ محبوب رہنما ہیں, ہمارے وہ قائد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے اور ان کی صحت کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز. یہ بھی ہمارا ایک لحاظ سے آپ المیہ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی جیلوں میں بے شمار لوگ پڑے ہیں, چھوٹی چھوٹی کرائمز کے اوپر کئی سال بیٹھے رہتے ہیں, اور یہ جو ایسٹ ہیں ملک کا یہ بھی کنوکٹڈ ہیں,
اور یہ جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کی اجازت ندیم اس کا ایک جواب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے یہ نہیں انہوں نے اچھی بات کی. اب اس کا جواب سن لیجئے. مجھے آپ بتائیے پاکستان کے کتنے ملزم ہیں جن کے لیے سپریم کورٹ ہدایت کرتا ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کا ٹرائل ہوگا, جن کے لیے سپریم کورٹ اپنے ایک جج کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے نگرانی کرنی ہے. نواز شریف کو سزا دینے کے لیے اگر خصوصی بندوبست کیا جائے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نواز شریف کی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو اس کے لیے عدالت اور خود حکومت اسے ریلیف دے تو وہ غلط ہے. جناب یہ ایک طرف آپ رہے نا, دونوں اصول مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو کیا, اگر آپ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے, میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی کرتا ہے اور وہ ایک لیگلی اپنے حساب سے صحیح کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایک فیئر کامنٹ آپ کر سکتے ہیں ان کی ججمنٹ پہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حالات دیکھیں نا ملک امتیازی سلوک. جب آپ نے کیبنٹ نے اپروول دی تھی آپ کو ریگریٹ ہے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو غلط فیصلہ دیکھیں, ریگریٹ مجھے اس وقت نہیں تھا, اس کی وجہ تھی, اور اب مجھے اس کی وجہ یہ تھی ردیم کہ میں جنونلی مجھے یہ لگا کہ یہ بس 1-2 دنوں کی بات ہے. پھر ایک معجزہ ہوا کہ وہ لنڈن پہنچے اور ساتھ ہی معجزہ ہو گیا کہ وہ چل کے جا رہے ہیں, مل رہے ہیں لوگوں سے, سیر اب بھی سیر شہر. آپ کو لگا کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت تو ضرور ہے. تو آپ کو اب ریگریٹ ہے کیونکہ اس لیے کہ یہ معجزہ کم ہوتا ہے, اور لیکن ایک ساتھ یہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ انہوں نے اتنا اس وقت شور کیا کہ جانے دیں, جان خطرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, کہ 30 سال سے مختلف اوقات میں حکومتیں کر رہے ہیں. ایک ہسپتال ایسا انہوں نے پاکستان میں نہیں بنایا جہاں پہ ان کا لیڈر جو ہے اس کو علاج ہو سکے. سر ہسپتال ہے یہ نہیں ہے, لیکن آپ کی حکومت کے اوپر ابھی بھی میرے دل میں ایک سوال ضرور باقی ہے, میں اس کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں لے سکا. جب آپ لوگ جہاز پہ بٹھا رہے تھے, جو آپ کے پاس رپورٹس تھیں, آپ کی منسٹر کہہ رہی ہیں, آپ کو اگر ڈاؤٹ تھا تو وہ رپورٹس کیسے تیار؟ نہیں, اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے رپورٹس تھیں اور کیبنٹ میں, اب آپ کو شک ہے کہ وہ ٹیمپر ہوئی ہیں, تو آپ اب مجھے شک صرف اس لیے پڑتا ہے کہ اتنے معجزے کم ہوتے ہیں, جس طرح یہ معجزہ ہوا نا کہ وہ لنڈن اترے اور ساتھ ہی ان کی صحت, پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئے, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو گئیں, اور وہ سو یہ اس قسم کے معجزے کم ہوتے ہیں. احسن صاحب ایک سوال آپ سے بھی ہے, آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, لیکن اس مریم والے ایونٹ اور دھانسو قسم کی اس پریس اسٹیٹمنٹ اور کانفرنس کے بعد کو آپ کی پارٹی لگتا ہے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے کس کو کیا کرنا ہے, کوئی ایک دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے؟ بات تو یہ ہے, میں ذرا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, جو یہ حکومت نے نیا وتیرہ پکڑا. دیکھیے اس سے پہلے ان کے ایک وزیر صاحب اور ان کے پرائم منسٹر ایک غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے پاکستان کی پوری ایویشن انڈسٹری کو تباہ کر بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں جہاں ہمارا پائلٹ تھا اس کو مشکوک بنا دیا. اب جب نواز شریف صاحب ان کی اپنی حکومت کی زیر نگرانی تیار ہونے والی رپورٹوں کی روشنی میں ان کے زیر نگرانی وہ علاج کر رہے تھے, ان کے شوکت خانم کے بہترین ڈاکٹرز کی ویریفیکیشن کے بعد گئے, اب ان کے وفاقی وزیر کھڑے ہو کے جب یہ کہتے ہیں کہ جی رپورٹوں میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے اور دھوکہ ہوا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی دنیا میں مٹی میں تباہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جس طرح ہمارے پائلٹس کے اوپر آج ہر کوئی شک کرتا ہے, پاکستان کی ہر لیبارٹری اور پاکستان کے ہر ڈاکٹر کے اوپر باہر کے لوگ شک کرنا شروع کر دیں گے کہ یہاں پہ 2 نمبری ہوتی ہے, یہاں پہ جو پورا ہیلتھ کیئر میڈیکل سسٹم ہے وہ 2 نمبری پہ چلتا ہے, دھوکے پہ چلتا ہے. یہ تباہی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی. میں ان کو عرض کروں گا, دیکھیے یہ کہتے ہیں بار بار او جی ہمیں تو لگتا تھا 1-2 دن میں نواز شریف اللہ نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب ادھر ان کے گلے پڑنے کی بجائے باہر چلے جائیں, جو ہونا وہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں صحت دی ہے تو ہم اس پہ شکر گزار ہیں, ان کی والدہ کی دعائیں ہیں, ان کے چاہنے والوں کی دعائیں ہیں. دیکھیں اس میں تو ہم لمبی بحث کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت اصل سچویشن آن دا گراؤنڈ کیا ہے؟ آن دا گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ جو ان کو 2 مہینے کی جو بیل دی تھی کنڈیشنل, وہ ایکسپائر ہو گئی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو بیل میں ایک کنڈیشن یہ تھی ٹو دا سیٹسفیکشن آف پنجاب گورنمنٹ, یعنی کہ ان کی جو سر آپ نے ہائی کمیشن کے ذریعے اپڈیٹ لیا؟ نہیں, میں اس کا ایک لیگل پروسیس بھی ہے نا. نہیں, میں پہلے ایک چیز بتا دوں نا کہ جو یہ اس میں ایک یہ تھی شک تھی کہ جی پنجاب گورنمنٹ کی سیٹسفیکشن ہوگی. پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہے. سو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ بیل پہ ہیں, وہ ابسکانڈر ہیں, اور ایز این ابسکانڈر
ان کو واپس لانا ہمارا ایک قانونی رائٹ ہے جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کا ہوگا کہ اگر ایک آدمی کنوکٹڈ ہے اور وہ ایک اور پھر تیسری یہ کہ جو ان کے بھائی صاحب نے ان کے نہیں اپنا نواز شریف کے بھائی صاحب نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن جو گارنٹی دی تھی اس کا کو آنر کریں. اس کا ان کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا لیگلی ان کے لیے امپلیکیشن ہے شہباز شریف کے لیے اگر وہ نہیں آتے تو؟ اگر کوئی شخص جعلی گارنٹی دیتا ہے یا گارنٹی کو برابر نہیں کر سکتا تو نیچرلی اس کے لیگل کانسیکوینسز تو ہیں. اس کے کانسیکوینسز ہیں. ویسے تو شہباز شریف صاحب کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. $26 ملین کی ٹیٹیز لگیں ان کے نام, ان کے بچوں کے نام, منی ٹریل ساری نکل آئی, ان کے جو ملازمین تھے ان کے بے نامی اکاؤنٹس. کتنا سنجیدہ کیس ہے وہ؟ بہت سنجیدہ کیس ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا سنجیدہ کیس میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ساری ٹریل نکل آئی, پیسے جمع ہوئے, پیسے نکالے گئے, وہ ان کے اکاؤنٹوں میں جمع کرائے گئے, باہر سے ٹی ٹی آئی کوئی آج تک یہ بتا نہیں سکے کہاں سے آئی. تو یہ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ایک اے پی سی والا سوال پوچھ لیں, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. صرف ایک بات کہوں گا, دیکھیے یہ ایک جو مرضی کہہ لیں, نواز شریف صاحب ان کی اجازت سے گئے, عدالت کی اجازت سے کہ اگر 2 مہینے کی یہ بات کرتے ہیں, اس وقت 2 مہینے میں کرونا نہیں آیا تھا. کرونا سے 4-5 مہینے ہر جگہ علاج معطل رہا, متاثر ہوا. یہ تو فرمائیں کہ کس مہینے گئے علاج, مجھے یاد نہیں ہے. وہ علاج جو ہی ان کا مکمل ہوگا وہ آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کامیاب ہیں. یہ ساری جو بحث ہم نے اتنی ساری کی ہے یہ نان ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو مہنگائی سے کیسے نجات ملے گی. ایشو یہ ہے کہ چینی کے اوپر انہوں نے کمیشن بنایا تھا, وہ 50 روپے سے 105 روپے کلو کیسے چلی گئی. ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس کو آگ لگ جاتی ہے, وہ آسمان پہ چلی جاتی ہے. ایشو یہ ہے کہ پولیو کے اندر جہاں پاکستان پولیو فری ہونے جا رہا تھا, ان کی حکومت کے جیالے لگا کے انہوں نے پولیو پروگرام میں کرپشن کی جو بین الاقوامی مانیٹرز نے نشاندہی کی. آج پھر پاکستان ون آف دا ورسٹ پولیو کنٹریز ہو گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ اگر یہ 10 کروڑ روپے کی بر وقت سپرے کر دیتے تو 800 ارب کا زرعی معیشت کو ٹڈی دل سے نقصان نہ پہنچتا. اصل جو ان کی ناکامیاں ہیں, جو ان کی نالائکیاں ہیں, ان کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے یہ نواز شریف بڑا ہم ان کے مشکل گزار ہیں. مجھے اے پی سی پہ شہباز شریف جائیں گے یا مریم نواز جائیں گے, یہ بتائیں. اے پی سی اس کا جواب میں دے دوں. میں آتا ہوں. اے پی سی کو تو شہباز شریف صاحب ہوسٹ کریں گے نا, جو لیڈر آف اپوزیشن ہوسٹ شہباز شریف کریں گے. مریم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ کر سکتی ہیں بالکل, پارٹی کی طرف سے جو ڈیلیگیشن ہے اس میں وہ آ سکتی ہیں, لیکن ہوسٹ اس کے شہباز شریف صاحب ہوں گے ایز لیڈر آف. اور دیر از اے پاسبلٹی کہ مریم اس میں شامل ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے. آپ بتائیے اے پی سی میں آپ کے لیے کوئی درد ساری بنے گا, کیونکہ یہ ایشوز گورننس کے بہت ڈھیر سارے انہوں نے. بات یہ ہے کہ میں پاکستان کی پالیٹکس کو لیٹ 60s سے فالو کر رہا ہوں. مجھے شاید ہی کوئی حکومت ایسی یاد ہے جس کے خلاف اے پی سی نہ بنی ہو. یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے. لیکن یہ کر نہیں سکیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. عوام ساتھ ہی نہیں ہے ان کے, کیا کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کے بس کی بات ہوتی ہے ابھی تک ہماری حکومت کب کی ختم ہو چکی. سر ویسے عوام کے ساتھ ہونے سے کون سی تحریک کامیاب ہوئی آج تک؟ تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. کون سی؟ جو یہ جو جوڈیشری کی تحریک تھی یہ کامیاب ہوئی. چیف جسٹس بحال ہوئے, حکومت نہیں گئی, لیکن کامیاب تو ہوئی بالکل, اور ایک پبلک پریشر کی وجہ سے کامیاب ہوئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو یہ ہمیں پتہ نہیں کب سے فارغ کر چکے ہوتے. ان کے اختیار میں نہیں ہے. باقی یہ میٹ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے پی سی وغیرہ, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں, پبلک سپورٹ مسٹر کر کے انہوں نے کیا تھا, آپ کو نہیں گرا سکتے. ایک چیز میں ضرور دیر آر ادر فیکٹرز آلسو. جہاں احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ایشوز ہیں, بالکل ہیں. اگر مہنگائی ہے تو وہ ایشو ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک ایشو ہے. لیکن اس قوم کو لوٹ مار کر کے اپنے اور اپنے خاندان کی دولت میں اضافہ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. جرم ہے سر, لیکن ٹرانسپیرنٹلی آپ کو چلنا چاہیے, شفافیت کے ساتھ. کیپیسٹی بلڈنگ شوگر کی انکوائری کس نے کروائی ہے, اور آج تک پاکستان میں کتنی انکوائری رپورٹس ہیں جو کہ پبلک ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کہا ہے کہ اس پہ پروسیڈ کریں. ویٹ کی انکوائری کس نے کرائی ہے؟ ہم اگر ابھی محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو تھی وہ 40 سال, بلکہ ابھی بھی صحیح طرح میرا خیال ہے ریلیز نہیں ہوئی, وہ اس کی چربا کاپی ریلیز ہوئی ہیں, تو ہم نے تو خود کر کے ان کو ریلیز کیا. مجھے بریک لینی ہے. میں اس کو پرائم منسٹر کو کریڈٹ دیتا ہوں شوگر انکوائری رپورٹ کا, لیکن آپ کی جو نظام حکومت ہے اس کا ڈسکریڈٹ یہ ہے کہ 70 پہ رپورٹ آئی تھی, 105 پہ چینی چلی گئی. میں ایک بریک لے لوں جی. بریک سے واپسی پہ شفقت صاحب نے ایک بڑے کام کی ذمہ داری اٹھائی ہے, اور وہ ہے کہ ایک نظام تعلیم کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. بریک لے لیں, واپسی کے اوپر دونوں صاحب کمپیٹنٹ ہیں کہ اس کے اوپر اپنی اچھی رائے دے سکیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب, کیا تعلیم میں آپ کرنے جا رہے ہیں, پہلے بریفلی بتا دیں. تو دیکھیں, میں تھوڑا سا ایک تو تصحیح کر دوں کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ یکساں تعلیمی نظام اور نصاب تو تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں. نظام کو یکساں کرنے میں شاید 50 سال لگ جائیں, کہ جس میں سارے آپ نصاب ایک کرنے جا رہے ہیں, کہ سارے اسکولوں کے آپ اسٹینڈرڈز ایک بار کر دیں, یہ کر دیں. ایون ان امریکہ جہاں پہ آسن صاحب بھی میں بھی پڑھتا رہا ہوں, وہاں بھی اسکول ڈسٹرکٹ ٹو اسکول ڈسٹرکٹ آپ کو فرق نظر آئے گا. کیونکہ یکسانیت اس قسم کی نظام کی مشکل ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے ایک ابتدا کرنی بڑی ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کا بچہ, ہمارے سرکاری اسکولوں کا بچہ, لو فی پے پرائیویٹ اسکولوں کا اور ایلیٹ اسکولوں کا بچہ جو ہے نا, اس کا نصاب یعنی کہ وہ جو تعلیم, اس کے تعلیم کے آؤٹ کمز ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. سر آپ او اے لیولز کر کے آئے ہیں؟ نہیں, او لیول تک ابھی تو ہم نے پہلے, آپ نے خود او اے لیولز کیا؟ میں نے او لیول کیا. تو بچوں کو اب او اے لیول والے کو اور میٹرک والے کو ایک جیسا کیسے پڑھائیں گے؟ نہیں, میری گزارش سن لینا. گزارش یہ ہے کہ پہلا 5 جو ہے اس میں سارے ایک ہی چیز پڑھیں گے. پرائیویٹ میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی. گورنمنٹ 8ویں تک بھی سارے ایک پڑھیں گے. 8ویں کے بعد وہ ایک آپ سمجھیں کہ مختلف سٹریمز نکلیں گی. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ, میرا خیال ہے کہ زیادہ بچے جو کہ باہر جانا چاہیں گے وہ او اے لیول کریں گے. باقی ہمارا اپنا نصاب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو کہ ہم نے بڑی مشاورت سے بنایا. ان کی جو گورنمنٹس تھیں, ان اپنا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھیں. پیپلز پارٹی کی سندھ کی گورنمنٹ جو تھی وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. ہم سب نے مل کے بنایا, یہ بہت اچھا نصاب بنایا, اور سارے پاکستان کے بچے جو ہیں ایک ہی سٹینڈرڈ پہ جج ہوں گے, اور وہ سٹینڈرڈ ہے اس نئے نصاب کے مطابق. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جب ہم نافذ کریں گے تو یہ ہم نیشنل کنسنسس کے ساتھ نافذ کریں گے. احسن صاحب سے بھی اس پہ پوچھنا. احسن صاحب, میں نے شفقت صاحب کے ساتھ ان کی جو ٹیم ریفارم کر رہی ہے اس کے وزٹ کیا, ان لوگوں سے انٹریکٹ کیا. بعض چیزیں بہت اچھی ہیں, جیسے یہ اپ گریڈ کر رہے ہیں بکس, مجھے بڑا اچھا ذرا پوچھنا تھا کہ شروع کب ہوا ہے کام. ایک چیز جو آپ نے پوچھا تھا, آپ خود بتا دیجیے گا. ایک سوال جو ہے اس میں ان سے پوچھا ایک سوال میں نے ان سے بھی دہرا کے بات کیا تھا, آپ سے بھی کب شروع ہوا ہے. ایک ہے میڈیم آف پروجیکٹ کہاں سے ملا ہے, آپ اپنا بتا دیجیے گا. پروجیکٹ یکساں نصاب کا پروجیکٹ آپ کا تو تھا ہی نہیں, کیونکہ دیکھیں نا 2006 میں ایک نصاب بنا, اس کے بعد آپ کے دوران کچھ کام ہوا لیکن وہ ادھورا رہ گیا. یہ جو سارے نصاب کو آپ بتا دیں پہلے, سارے نصاب کو, اگر میں اس کو نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا اور آس اینڈ دیم ہو جائے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں تو کہہ رہا ہوں ان کی اونرشپ کے بغیر نہیں کریں گے. بہت اچھا ہوتا کہ اگر یہ حقیقت کرتے اور اس کو پارٹیزن نہ کرتے. یہ جب ہم نے ویژن 2025 شروع کیا تو اس کے اندر ان کی وزارت تعلیم کو میں نے خود بلا کے, یہ بلیغ الرحمان صاحب کو آپ بلائیں, وہ آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے. 4 پروجیکٹس ہیں جو ہم نے منسٹری آف پلاننگ سے منسٹری آف ایجوکیشن کو دیے. پہلا تھا کریکولم کا, اور جب ہم 2013 میں بنے کابینہ میں آئے, سر کوئک کرنا پڑے, تو وزارت تعلیم ختم ہو چکی تھی اور منسٹری آف پلاننگ کو فوکل منسٹری بنایا گیا تھا ایجوکیشن کا. تو میں نے پہلی جو میٹنگ کی صوبائی وزرائے تعلیم کے ساتھ, اور ہم نے پھر جب وزارت تعلیم کو بحال کر دیا تو اس میں نے تجویز دی کہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کمیٹی جو ہے اس کو آپ سٹرکچر کریں, ہر سہ اس کی میٹنگ کریں, اور ایک نیشنل کریکولم کاؤنسل بنائیں. تو اس نے کوئی کریکولم ڈیزائن کیا؟ جی اچھا, وہ نیشنل کریکولم کاؤنسل اس وقت بنی, اور اس کے ذریعے اس کی نگرانی میں پرائمری کی سطح کا جو نیشنل کریکولم تھا وہ سارا فائنلائز ہو گیا جب ہماری حکومت. پہلی سے 5ویں جماعت تک آپ نے ڈیزائن کر دیا تھا. وہ کہاں پر ہے؟ وہ آپ کے ایجوکیشن منسٹر میں جائے, میں آپ کو ثابت کر دوں گا. I'll show you on paper. یہ کس سن کی بات ہے؟ 2018 میں ریڈی تھا. ہم آپ بلیغ الرحمان کو بلائیں نا پروگرام میں, آپ بلیغ الرحمان کو بلائیں پروگرام میں. پہلی سے 5ویں تک تو ہمیں شفقت صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہ ہم کر کے گئے ہیں. شفقت صاحب یا پہلے طے کر لیں کہ حسن صاحب نے کیا کہ آپ نے. بات یہ ہے کہ جب ہم نے I will show you with documents. جب میں نے برائیاں کی تو پھر آپ دونوں نے میری گزارش سن لیں, کیونکہ میں اس کو ایک پارٹیزن بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب ان کے لیے مجبوری ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا کریڈٹ. سر آپ کو دونوں کی اونرشپ مل رہی ہے, اچھا نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منسٹری ریوائیو ہوئی,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ کریکولم پہ کام ہونا چاہیے، بالکل کہا. انہوں نے پہلی سے 5ویں کا سلیبس تیار کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا. یہ ابھی ہم نے تیار کیا، اسی پہ ہم نے تیار کیا. لیٹ اس ڈیسائیڈ آن دس. ابھی ہم نے تیار کیا. یہ پھر آپ کو طے کرنا پڑے گا. مجھے کاپی آپ دکھائیں گے. دوسری میں آپ کو جو 3 چیزیں اور آپ کو ایک منٹ مجھے مکمل کر لینے دینا. میں دوسری بات یہ کہ اگین آئی ڈڈ ناٹ وانٹ کہ یہ چیز. دوسری بات یہ کہ جس لیول پہ ہم اس کو لے جا رہے ہیں، مدارس میں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں ہم لے کے جا رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں ہم لے کے، یہ تو صرف سرکاری نصاب جو ہے اس کو کر رہے تھے، باقی ان کا کوئی. لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مجھے کاپی دیں گے. جی جی دیکھیں میں نے آپ کو جی 4 کاپی میں نے سن لینا ان کو کہنے کاپی 4 جی کمٹمنٹ آئی ول گیو یو. ایجوکیشن منسٹری کو 4 پروجیکٹس دیے، کریکولم کا دیا جس میں انہوں نے کریکولم تیار کیا. دوسرا دیا جو ہمارے ایگزامینیشن بورڈز تھے ان کے ریفارم کا، اس کے ذریعے ہم نے اسلام آباد بورڈ کو ایک ماڈل بورڈ کے طور پہ ریفارم کیا، اور ہم نے صوبوں کو آفر کیا کہ آپ کے بھی جو ایگزامینیشن بورڈ ہیں انہیں کر سکتے ہیں. تیسرا جو تھا وہ ٹیچر ٹریننگ کا تھا اور اس کے تحت پیسہ دیا گیا. چوتھا تھا مدرسہ ریفارم کا کہ ہم مدرسوں کے اندر بھی جو جدید تعلیم ہے اس کو لے کر آئے. اور میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ ایک دن آپ بلیغ الرحمان کو بلا لیں. نہیں وہ آپ کو بتائیں کہ کیا کچھ ہوا ہے نا. مدرسوں میں کیا ریفارم ہوئی؟ انہوں نے مدرسوں میں کیا ریفارم کیا آپ نے؟ 140 یا مجھے یاد نہیں ہے 30 جو مدرسے تھے ان کو اپنا پارٹنر بنایا اور وہاں پر جدید مدارس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ ریٹن اگریمنٹ کیا. ان کو ہم وہاں پہ لے کے آئے کہ وہ سرکاری نصاب پڑھیں گے اور ان کے بچے میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان دیں گے. پہلی دفعہ یہ ہوا. آپ دونوں مجھے یہ کاپیز دیں گے؟ نہیں میں تو آپ کو دکھاؤں گا آپ کو ان رائٹنگ دستخط شدہ. بلیغ الرحمان کو بلائیں. ایک منٹ سر ایک سوال پوچھنا ہے. ایک میری تشویش ہے اور وہ یہ ہے کہ جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے اس میں میتھ اور سائنس کو اردو میں نہیں پڑھایا. اس میں میں بتا دیتا ہوں وہ آپ کو جواب دینا. اس کا میں جواب دیتا. دیکھیں ہوا یہ تھا، پہلے میرا بھی یہ خیال تھا کہ میتھ اور سائنس انگلش میں ہونی چاہیے. پھر ہم نے ایک نیشنل کانفرنس بلائی، اس میں جتنے بھی ایجوکیشنسٹ تھے ان کو ہم نے اکٹھا کیا. اس کے اندر میں آپ کو لسٹ دے دوں گا ان کی. ان ایجوکیشنسٹ نے، اور زیادہ تر ان میں ایکچولی وہ تھے جو کہ وہ اے لیول بیک گراؤنڈ کے یا آپ کہہ لیں کہ انگلش میڈیم بیک گراؤنڈ کے، سب نے متفقہ طور پہ ہمیں یہ کہا کہ پہلے 5 سالوں میں جو زبان وہ ہونی چاہیے جو بچے کو سمجھ آئے. اگر آپ نے حساب بھی پڑھانا ہے تو اس کو اس زبان میں پڑھانا ہے جو اس کو سمجھ آئے، کانسیپٹ اس کا کلیئر ہو. اس لیے ہم نے پھر یہ کہا کہ صوبے جو ہے اپنی زبان ایک لائن کہہ سکتے ہیں، پروگرام چوز کر سکتے ہیں. اونلی ون لائن. یونیورسل کنسنسس ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ مدر ٹنگ میں ہو، چونکہ اگر آپ کی ایکسپریشن کی اور تھنکنگ کی زبان علیحدہ ہوگی یہاں آپ دونوں کا اتفاق ہے 1 سے 5 میں مدر لینگویج میں، بالکل مدر لینگویج یا ان آر کیس اردو. شفقت محمود صاحب، احسن اقبال صاحب، دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.